یہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب کا ایک خاصہ رہا مفاہمت، ادھر بھی ادھر بھی سیاستدانوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ایک وہ برج کا کردار بھی ادا کرتے رہے، ایک پازیٹیو طریقے سے تو لے کر چلے، لیکن وہ پازیٹیوٹی اور مفاہمت اور اس ساری چیز کے اندر باقی سارے کام جو تھے وہ شاید رہ گئے، جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ نہیں ہو سکی۔ اب 5 سال کے لیے بنے، اب 16 مہینے نہیں ہیں، کیا معاملہ پچھلے 16 مہینوں کی طرح چلے گا یا سم تھنگ ڈفرنٹ؟ وہ ایک گانا بڑا مشہور ہوا تھا نا کہ رولتا گئے پر چس بڑی آئی ہے، ہمیں تو چس بھی نہیں آئی، رول گئی ہے قوم، ملک رول گیا پر چس بھی نہیں آئی۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت میثاق پاکستان ہونا چاہیے، میثاق مفاہمت ہونا چاہیے، میثاق معیشت ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ جو ہمارے مسائل مصائب ہیں اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ حکومت گڈ جسچر دے، غیر ضروری مقدمے ختم کرے، بے بنیاد مقدمے یا جو جعلی مقدمے ہیں، من گھڑت مقدمے ہیں وہ ختم کریں۔ جو 9 مئی کے ڈائریکٹ ملزمان ہیں ان کے علاوہ باقی سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ انڈائریکٹ کو چھوڑ دیں؟ ہاں انڈائریکٹ کو ڈیفینیٹلی چھوڑ دیں، گڈ جسچر دے، بڑا پن دکھائے، 9 مئی کے بعد گڈ جسچر دیں، بڑا دل دکھائے۔ میں 9 مئی کے ملزموں کی نہیں کر، 9 مئی ایک شرمناک دن تھا، میں ہمیشہ سے اس کی کرتا آیا ہوں، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ 9/11 ہے پاکستان کا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقدمے اور بہت ساری چیزیں اور بہت ساری پکڑ دھکڑ، اور اب جو اس وقت بھی جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کو انہوں نے اچھا کیا، پاکستان تحریک انصاف نے اتنا تو کم از کم سیکھا کہ جن حالات میں الیکشن سے پہلے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، الیکشن کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، اور جس طرح کے الیکشن فارم 45 فارم 47 ہوا، جس طرح کے الیکشن ہوا ہے، اس کے باوجود وہ سیاسی پورے اس کا حصہ بنے ہیں، سیاسی جو بھی ہوا ہے ابھی جس اسمبلی میں بھی ہوا ہے وہ حصہ بنے ہیں، انہوں نے حصہ لیا ہے، اور ان کو اسمبلیوں میں اس وقت بھی نہیں جانا چاہیے تھا اور اب بھی اسمبلیوں کا حصہ اس سسٹم کا حصہ رہنا چاہیے۔ ان کا کیا ہے؟ ان کا یہ ہے کہ خدا کے لیے ملک بند نہ کریں، خدا کے لیے اس طرح نہ کریں کہ جس سے ملک کو نقصان ہو، اور یہ متعلقہ فورمز جو ہیں فارم 45 اس بات کا ادراک ہوا نہیں ہے بھٹی صاحب ابھی تک کہ ملک کا نقصان کس چیز میں اور کس چیز میں نہیں؟ IMF کا لیٹر تو پتہ چل گیا نا کہ وہ کس ڈگر پر جا رہی ہے ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف، اور کس ڈگر پہ جا رہی ہے حکومت؟ دیکھیے پاکستان سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا، ہم سارے ہم پاکستان ہے تو ہم سارے ہیں، تو اپنی انائیں، اپنی ضدیاں، اپنی لڑائیاں، اپنے جھگڑے، اپنا جائز مطالبے، ناجائز مطالبے سارے اس ود ان دا لمٹس رکھنے چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر چاہیے کہ وہ جو متعلقہ فورمز ہیں پہلے ان کو اپلائی تو وہاں تو جائیں تو صحیح، جو جن کے آپ کے پاس جو ہیں کہ یہ فارم 45 سے ہم جیتے ہوئے ہیں یا ہم ہارے ہوئے ہیں، وہاں جائیں اور متعلقہ فورم سے بھی درخواست ہے کہ ود ان ٹائم یہ کریں، ملک کے فیصلے کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تیسری بات ہے، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیتے ہیں، تیسری کو کر دیتے ہیں، اور ہے کہ آج اس بحران کا جو ہے جو بڑی وجہ وہ ہے 2، ایک الیکشن کمیشن جس نے یہ بحران پیدا کیے مسلسل، اور دوسرا فائز عیسیٰ جس بلہ لیا، وہ یہ آج ساری بے یقینی کنفیوژن ساری بلے کے اندر سر چیف جسٹس صاحب کو تو نا مورد الزام ٹھہرائے نا، پی ٹی آئی کو بھی ٹائم ملا تھا اچھا خاصا۔ دیکھیں نہ کریں، وہ لمبی کہانی ہے، وہ ٹائم ٹوم کی بات نہیں ہوتی، وہ خیر وہ ایک لمبی کہانی ہے، بہرحال وہ ایک سیاہ ترین فیصلہ تھا، وہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ اب بات یہ کہ اب کیا ہے، سب سے بڑا ہے ہمارا مسئلہ بدترین معاشی بحران، اس سے جڑا ہوا ہے دو جملے، اس سے جڑا ہوا ہے سیاسی بحران۔ سیاسی بحران کو حل کریں، بیٹھ کر نفرت تقسیم ختم کریں، آگے بڑھیں، اور سیاسی بحران کو حل کون کر سکتا ہے؟ کیا ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ وہ مینڈیٹ چوری کا الزام، وہ متعلقہ فورمز فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا رانا صاحب، اب سب سے پہلے تو یہ گڈ جسچر والی بات جو بھٹی صاحب نے کی ہے نا، اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک گڈ جسچر چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے دیا، کہا کہ میں آئی ایم اکراس دا بورڈ، میں سب کی چیف منسٹر ہوں، میرے دروازے، میرے دفتر کے دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ احتجاج کے اوپر جو ہے وہ پولیس ارسٹ